بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام پاک اور یزید پلید کے عنوان سے جناب مولانا شفیع اوکاڑوی مرحوم کی کتاب سے چند اقتباسات پیش کرنے ہیں، اور ان کی ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ وہ ملک کے خدا داد جو لا الہ الا اللہ کے نظریے پہ قائم ہوئی تھی، اور جس پاکستان کے مفکر نے اس لا الہ کی بنیاد امام حسین علیہ السلام کو قرار دیا اور کہا بحر حق در خاک و خون غلطی دیس پس بنا لا الہ گردی دیس۔ اب اسی سرزمین پر بعض اوقات یزید کو بھی رحمت اللہ امیر المؤمنین امام المسلمین تک کہا جاتا ہے۔ الحمدللہ بھلا ہو اہل سنت علماء کا جو ہر دور میں، مثلا آپ علامہ اقبال سے بھی پہلے خواجہ اجمیر کو دیکھیے، اسی سرزمین بر صغیر پہ جو فرماتے تھے شاہ است حسین بادشاہ است حسین، دین است حسین دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ است حسین۔ یہ اسی سرزمین کے فرزند ہیں جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو وہ مقام بیان کیا، لیکن ہر دور میں اور ہر جگہ پہ مختلف قسم کے افراد ہوتے ہیں۔ ایک خارجی فرد جس کو جناب مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب نے واضح الفاظ میں خارجی لکھا ہے، اور وہ ہے محمود احمد عباسی۔ محمود احمد عباسی نے ایک کتاب لکھی تھی، اور حقیقت میں یہ کتاب جناب مولانا مودودی صاحب کی خلافت و ملوکیت کے جواب میں تھی۔ عزیزان دیکھیے، خلافت و ملوکیت، یہ میرے پاس ایک پرانا نسخہ ہے مولانا مودودی کی خلافت و ملوکیت کا۔ اس کے صفحہ نمبر 179 سے انہوں نے یہ کیا ہے، یزید کے دور میں۔ ابھی یزید کے دور میں جب چیزیں انہوں نے لکھی ہیں تو 3 واقعات انہوں نے لکھے ہیں کہ 3 ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے پوری دنیا اسلام کو لرزہ بر اندام کر دیا۔ پہلا واقعہ سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ہے۔ اب یہاں اس کو انہوں نے تفصیل سے لکھا، اور 2 چیزیں لکھی ہیں کہ یزید کو یہاں تک پہنچانے والا کون تھا، اس کو بھی انہوں نے جناب مودودی صاحب نے لکھا ہے، اور کافی تفصیلی بحث لکھی ہے۔ تو یہ محمود احمد عباسی جو ہیں وہ اس نے اس کتاب خلافت و ملوکیت کے جواب میں ایک کتاب لکھی ہے، تبصرہ محمودی بر حفوات مودودی، تبصرہ محمودی بر حفوات مودودی، یعنی جناب مودودی صاحب کے خلاف بہت سارا انہوں نے لکھا ہے۔ تو پھر بھلا ہو اس دور میں بھی ہم نے ذاتی طور پر جناب مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب کی ایک مجلس میں شرکت کی، 3 گھنٹے کا ان کا محرم کا یہ خطاب تھا۔ البتہ ان کی طبیعت یہی تھی کہ بڑے جناب سید الشہداء کے مصائب بھی پڑھے اور عظمت بھی بیان کی، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ رافضیت کو بھی، یعنی شیعت کے خلاف بھی جی بھر کے ماتم کو سامنے رکھ کے بولتے رہے۔ ہم یہ اس حوالے سے یہ نہیں کہتے، اس لیے کہ ایک سنی نظریہ جو ہے وہ انہوں نے اپنا اہل سنت نظریہ ہی پیش کرنا ہے، اور یہ کتاب جو انہوں نے لکھی ہے امام پاک اور یزید پلید، اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جہاں شیعہ اس سے متفق نہیں ہے، لیکن بہرحال بھلا ہو ان علماء کا جنہوں نے اس انداز میں دفاع امام حسین علیہ السلام کا حق ادا کیا ہے۔ مجھے یہ کتاب ذاتی طور پر بہت پسند ہے، اور اس لیے کہ اس خارجی کے جواب میں یہ لکھی گئی ہے۔ چند چیزیں جو مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب نے پیش کی ہیں، مثلا اگر آپ ان کو دیکھیے تو 3 نظریات پیش کیے ہیں کہ اہل سنت علماء میں 3 نظریے ہیں یزید کے بارے میں۔ ایک نظریہ وہ ہے جو اس کے کفر کے قائل ہیں، ایک وہ ہیں جو اس کو لعنت واضح طور پر کہتے ہیں، اور تیسرے وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ لعنت عمومی طور پر کرنی چاہیے، بالخصوص نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اسی ملک میں خود کو سنی کہنے والے محمود عباسی جیسے افراد، اور اس دور میں آپ کو معلوم ہے کہ کچھ افراد پھر پیدا ہوئے ہیں، وہ اس کو امیر المؤمنین بھی کہتے ہیں۔ مولانا مودودی صاحب نے بھی لکھا ہے، اور جناب شفیع اوکاڑوی صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے۔ میں یہاں خلافت و ملوکیت کے صفحہ 183 سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کے جس قول کا حوالہ یہاں ابن کثیر نے دیا ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ امام احمد کے صاحبزادے عبداللہ نے ان سے پوچھا یزید پر لعنت کرنے کا کیا حکم ہے؟
انہوں نے جواب دیا میں کیسے اس شخص پر لعنت نہ کروں جس پر خدا نے لعنت کی ہے، اور اس کے ثبوت میں انہوں نے یہ آیت پڑھی فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، تو یہاں سے انہوں نے لعنت ثابت کی ہے۔ اور پھر ایک گروہ ایسے ہے، مثلا خود ابن جوزی لعنت کے قائل ہیں، قاضی ابو یعلا، علامہ تفتزانی، علامہ جلال الدین سیوطی، یہ اس کے قائل ہیں، اور ایک امام غزالی اور امام ابن تیمیہ جو ہیں وہ اس کے عدم جواز کے قائل تھے۔ یہ ذرا ذہن میں رہے، امام غزالی نے احیاء العلوم میں یہ کہا ہے کہ اگر آپ یزید پہ لعنت کریں گے تو پھر بات کہیں اور چلی جائے گی، اس لیے یزید پہ لعنت نہ کیجئے۔ تو میں بہرحال اس موضوع پہ جناب مولانا مودودی نے بھی جو چیزیں لکھی ہیں یا جناب شفیع اوکاڑوی صاحب نے لکھی ہیں، ایک اہل سنت عالم کے حوالے سے اپنے نظریات پیش کیے ہیں، لیکن میں یہ گزارش کروں کہ 3 قسم کے طبقات ہیں اہل سنت میں بھی، کفر کے فتویٰ لگانے والے، اس کے لعنت کے جواز والے، اور ایک طبقہ ہے جیسے امام غزالی ہیں یا مثلا ابن تیمیہ ہیں، وہ لعنت کو جائز نہیں سمجھتے، البتہ نام لے کے وہ جائز نہیں سمجھتے۔ اور مولانا مودودی کا بھی نظریہ تقریباً وہی غزالی والا نظریہ ہے کہ نام لے کے لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے نہیں معلوم کہ پھر لعنت کی آیتیں قرآن مجید میں جہاں ہیں ان کا مصداق کہاں کہاں ڈھونڈنا پڑے گا، اور ان آیات لعنت کا کیا کیا جائے گا۔ بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے، بس اتنی اپنے شیعہ جوانوں سے یہ گزارش ہے، دیکھیے جب اگر آپ کسی شخص سے جو امام گنتا ہے کہ اہل سنت کے 12 امام ہیں اور پھر وہ چھٹا یزید کو گنتا ہے، تو آپ خدا را ایک چیز کا خیال کیجئے، اس کو سمجھیے یہ سنیت کا نظریہ نہیں ہے، یہ خارجیت کا نظریہ ہے۔ اور جناب مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب نے اس کو واضح الفاظ میں کہا، یہاں کتاب کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ایک خارجی نے یہ کتاب لکھی ہے اور حوالہ دیا تبصرہ محمودی بر حفوات مودودی، تو اس حوالے سے آپ فرق کیا کیجئے۔ مثلا مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب نے قسطنطنیہ والی حدیث کو جو بخاری میں ہے اور اس کو یزید کی جنت کے ایک تاکید کے طور پر اور جنتی ہونے پر اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے، مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب نے بھرپور انداز سے اور بہترین انداز سے اس حدیث کو رد کیا ہے، اور اس کو کہا ہے کہ یہ خارجی قسم کے افراد ہیں جو یزیدیت کا طرفدار ہیں، اور انہوں نے بڑے خوبصورت الفاظ لکھے، میں یہاں آپ کے سامنے لفظ بلفظ پڑھ دیتا ہوں۔ صفحہ 158 پہ یہ لکھتے ہیں، لہٰذا جو ان کی ذات اقدس پر نکتہ چینی کرے، امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت کی عظمت بیان کرنے کے بعد جو ان کی ذات اقدس پر نکتہ چینی کرے اور قرآن و حدیث سے ثابت شدہ ان کے فضائل و مناقب کو محض خیالی مناقب بتائے، وہ بلا شبہ اہل سنت و جماعت سے خارج، گمراہ، بے دین اور جہنمی ہے۔ جو آل محمد کے فضائل کا انکار کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اہل سنت و جماعت سے خارج، گمراہ، بے دین اور جہنمی ہے۔ یہ ہیں جناب مولانا شفیع اوکاڑوی صاحب کے الفاظ۔ ابھی کافی تفصیل انہوں نے بیان کی ہے، بھلا ہو ان کا، اور پھر انہوں نے جناب سید الشہداء کی عظمت کو کس انداز میں پیش کیا۔ یہاں انہوں نے علامہ اقبال کے صفحہ 79 پہ علامہ اقبال کے 2 شعر بیان کیے۔ تیغ لا چون از میاں بیروں کشید، از رگ ارباب باطل خوں کشید، نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ما نوشت۔ یعنی کربلا میں امام نے مسلمانوں کی نجات کا ایک دروازہ قائم کیا اور اس کا نام ہے کربلا۔ تو یوں سلسلہ جو ہے وہ جناب شفیع اوکاڑوی صاحب نے لکھا ہے، لہذا گزارش اور بالخصوص تاکید اس پہ ہے کہ محمود عباسی جیسوں کی وجہ سے آپ ذرا فرق کیا کیجئے، ورنہ عباسی نے تو یہاں عجب جملے لکھے ہیں جن پہ پڑھنے پہ بھی جی نہیں چاہتا۔ مثلا وہ ایک جگہ پہ لکھتا ہے کہ جیسے پہلی خلافتوں پر امت اور صحابہ کا اجماع تھا،
اس سے بڑھ کر یزید کی خلافت پر اجماع تھا، سینکڑوں صحابہ تھے، کسی ایک نے بھی مخالفت نہیں کی۔ یہ ہے محمود عباسی کی اس کتاب کے الفاظ۔ اور پھر مولانا شفیع اکاڑوی صاحب نے اس خارجی کی صفحہ 111 پر ایک اور بات لکھی کہ وہ لکھتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یزید کے خلاف خروج کو خدا اور رسول کے ساتھ سب سے بڑی غداری قرار دیا تھا۔ یہ محمود عباسی نے لکھا ہے، اور پھر جناب مولانا شفیع اکاڑوی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ لہٰذا اسی حوالے سے علماء اہل سنت دفاع جناب سید الشہداء میں مشغول ہیں، اور اس سے بھی ایک کتاب میرے پاس ایک اور ہے، کسی وقت اس پہ بھی گفتگو کریں گے، مقصد حسین۔ یعنی یہ ایسی کتابیں ہیں جو حقیقت میں چہرہ یزید پہ اور رخسار یزید پہ تماچا ہیں۔ لہذا علماء کرام کے ممنون احسان رہا کیجئے اور ایسی کتابوں کے موضوعات کو عام کیا کیجئے، تاکہ اس وقت جو خارجیت اپنی بلوں سے نکل کے حسینیت کے خلاف آوازیں اٹھا رہی ہے، اس کو اہل سنت علماء کی زبان سے ہی جواب دیا جائے، اور یہ واضح کیا جائے کہ حسین فقط شیعوں کے نہیں، بلکہ جوش مرحوم کا وہ جملہ کہہ دوں، وہ شعر کہہ دوں کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔